الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم إلى آخر الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم یہ لوگوں تم اپنے پروردگار سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ شیء عظیم بڑی ہی چیز ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الناس یہ لوگوں تم کو اگر دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں کوئی شک ہے تو سنو فإنا خلقناکم اس لیے کہ ہم ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفہ پھر نطفے سے. ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے کفار مشرکین کے اس دور کو ختم کیا کہ جن کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر تم جو کہتے ہو کہ قیامت آئے گی دوبارہ انسان پیدا کیا جائے گا آخرت بھی کوئی چیز ہے تو یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دور کو ختم اس طرح کیا ان کی پیدائش ان کو یاد دلائی. ان کی پیدائش ہی ان کو یاد دلائی اور کہا کہ دیکھو سمپل سی بات ہے جب میں تمہیں پیدا کیا تو میرے پاس تو تمہارا نقشہ بھی نہیں تھا اور جب کسی انسان کے پاس نقشہ نہ ہو کسی چیز کو بنانے میں دشواری ہوتی. جب تم پیدا کیے گئے تمہارا تو نقشہ بھی اس وقت نہیں تھا. میں نے ازسر نو تمہارا نقشہ تیار کیا اور اس نقشے پر میں نے تمہیں پیدا کیا. اس طرح تم کو میں نے مٹی سے پیدا کیا اور گویا کہ یہ کہیے کہ مٹی تمہارے جسم کے لیے عنصر ہے اور مٹی سے غذا تیار ہوتی ہے. مٹی سے غذا تیار ہوتی ہے. غذا انسان کھاتا ہے. اسی کھانے کے بعد پھر دیکھو تمہاری حالت کیا تھی. وہ غذا تمہارے باپ کے ریڑھ کی ہڈی میں تھی. اس ریڑھ کی ہڈی سے باپ سے منتقل کرتے کرتے ماں کے رحم میں لے کر آئے. ماں کے رحم میں لے کر آئے. ماں کے رحم میں جب وہ غذا آئی تو پھر کیا حالت بنی؟ تو نطفے کی شکل. پھر نطفے سے میں نے کیا کیا؟ خون کا لوتھڑا بنایا من علقہ. پھر اس کے بعد ثم من مضغہ پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا. اس طرح سے کئی ادوار تم جو ہے ماں کے پیٹ میں رہے. پھر اس کے بعد اس گوشت پوش میں ہڈی پیدا کی. پھر اس کے اندر میں نے روح پھونکی. پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ماں جو ہے بچے کو صحیح سلامت چلتی ہے
اور کبھی غیر صحیح سالم چلتی ہے۔ تو دیکھو تمہارا یہ نقشہ میں نے تیار کیا، اور تم بھی جانتے ہو کہ جب نقشہ کسی کے سامنے نہ ہو تو کسی بھی چیز کو بنانے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن میرے پاس کوئی دشواری نہیں تھی، لیکن میں نے تمہیں پیدا کیا، اور میں اگر چاہتا تو 9 مہینے بھی نہیں رہنے دیتا ماں کے پیٹ میں، جب کا جب بھی پیدا کر سکتا تھا میں تمہیں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ 9 ماہ میں نے تمہیں جو ہے باہر نکالا ماں کے پیٹ سے۔ یہاں پر ایک بات امپورٹنٹ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتے تو جب کہ جب ہی انسان کو ماں کے پیٹ سے نکال سکتے تھے، لیکن 9 ماہ کیوں لگے؟ اس کا جواب مفسر نظام دیتے ہیں کہ دیکھو میں کر سکتا تھا، لیکن اللہ فرماتے میں اس لیے نہیں کیا تاکہ تم جلد باز نہ ہو، یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ہر کام میں انتظار کرو، یہ نہیں کہ ہر کام جلد جلد ہو، انتظاری بھی کوئی چیز ہے، انتظاری بھی کوئی چیز ہے، ہر کام اس کی ترتیب پر ہوتا ہے، لہذا انسان کو سبق دیا کہ ہر کام میں جلد بازی نہ کرو، یہ جب کا جب ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب پہلی مرتبہ میں تمہیں پیدا کیا اس وقت میرے لیے کوئی یہ مشکل کام نہیں تھا، اب دوبارہ قیامت میں تمہیں کھڑا کرنا اب میرے لیے بہت سا مشکل کام ہے، اس لیے کہ میرے پاس تو بننا ہے۔ تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، موٹی سی مثال ہے، تو اللہ نے اس طرح سے کو سمجھایا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کبھی بچپنے کی زندگی گزارتا ہے، بچپنے کے بعد جوانی کو، جوانی کے بعد بڑھاپے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی چلا جاتا ہے، جوانی کو نہیں دیکھ پاتا، کبھی جوانی کو پہنچتا ہے بڑھاپے کو نہیں دیکھ پاتا ہے، بے شمار ہوتا، یہاں تک کہ انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو حدیث بات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 3 بیماریاں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد 3 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک جنون جیسی بیماری اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیتے، اس کے بعد جزام جیسی بیماری نہیں دیتے، کوڑھ کی بیماری جیسے کہتے ہیں، اور تیسری بیماری برس کی بیماری نہیں دیتے جب 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے، اب اس کے بعد انسان جو ہے 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، جیسے ہی 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں ہلکا پن کر دیتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، ہلکا پن کر دیتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 50 سال سے 60 اور 70 سال کی عمر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں قبول فرمانے لگتے ہیں اور گناہوں پر پکڑ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 70 سے اوپر کو 80 سال کی عمر ہو جاتا ہے تو حدیث بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد آسمان کے فرشتے بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ پھر جیسے ہی 80 سال کے بعد بروس 90 سال کی طرف چلتا ہے بروس کرتے ہیں، تو یہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ 90 سال جب انسان پہنچ جاتا ہے تو عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ جو جوانی میں اچھے اچھے اعمال کرتے تھے نا، وہی جوانی کے اچھے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے رجسٹر میں چلاتے ہیں۔ دیکھیے کتنے مہربان اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ 90 سال کو پہنچنے کے بعد فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں کہ جو جوانی میں یہ اعمال صالحہ کرتے تھے وہ اعمال صالحہ اس کے رجسٹر میں نام اعمال میں نوٹ کرو، اور دیکھو خیال رکھنا ان کے گناہ جو جوانی میں ہوتے تھے وہ نہیں کرنا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا حکم دیتا۔ تو
بندہ جو ہے اللہ کی طرف راغب ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی رحمتوں کو یاد کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ دیکھو گناہوں کی عادت اپنے پاس نہ، گناہ جیسے ہو جائے فوراً جو ہے اسے توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی تم توبہ کرنے لگ جاؤ گے، میں جو ہے معاف کرنے والا ہوں، انشاءاللہ ضرور معاف کر دوں گا۔ اور جو بندہ میری طرف توبہ کے لیے لپکتا ہے تو میں اس کو جو ہے توبہ کی توفیق میں دے دیتا ہوں۔ تو ہر گناہ پر انسان توبہ کرنے کی عادت ہے، یہ نہیں کہ گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کیا میں اس کو افسوس ہی، تو اس سے منع فرمایا کہ توبہ انسان فوراً کر لے۔ ماشاءاللہ ہم سبوں کے سامنے اس وقت مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہر ایک کو مغفرت کی ضرورت ہے، لہذا ہر ساتھی جو ہے ان عشرے کی جو بچی کھچی ساعتیں رہ گئی ہے ان کی پوری طرح ہم قدر کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے یہاں جو ہے ہمارے اعمال مقبول ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو گئے تو ہمارا رمضان بھی قبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ دوسرے عشرے کی یہ جو گھڑیاں چل رہی ہے ان گھڑیوں کی انصافوں کی اللہ ہمیں زیادہ قدر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔